نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اختلاف کے نقصانات۔ محترم سامعین کرام، پچھلی قوموں کے عروج و زوال اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کی کامیابی کی بنیاد یہی اتحاد و اتفاق تھا، اور ان کی ناکامی کی بنیاد یہی اختلاف و انتشار تھا۔ اور اس اتحاد و اتفاق اور اختلاف و انتشار، ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی اتحاد اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اختلاف اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک دینی اتفاق اور ایک دلی اتفاق۔ اسی طرح ایک دینی اختلاف اور ایک دلی اختلاف۔ لیکن میری جو باتیں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعے میں آئیں گی
اس کا تعلق دلی اتفاق اور دلی اختلاف سے ہوگا، کیونکہ دینی اتفاق اور دینی اختلاف کی باتیں کرنے والے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، لیکن دلی اتفاق اور دلی اختلاف کے تعلق سے باتیں کرنے والے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف بڑا کم جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کیسے جوڑا جائے، اختلاف کو، انتشار کو کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن دینی اتفاق کی بات کرنے والے جاہل لوگ مل جائیں گے، آمین بالجہر کہنا ہے، رفع یدین کرنا ہے، 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بچے بحث کر لیں گے بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دلی اتفاق، دلی اختلاف کیسے پیدا کی جائے، دلی اختلاف سے کیسے بچا جائے، اتحاد کیسے پیدا ہو، نفرت کیسے ختم ہو، نہ چھوٹے بات کرتے ہیں، نہ بڑے بات کرتے ہیں، نہ بزرگ بات کرتے ہیں، نہ کوئی جماعت بات کرتی ہے، نہ جمعیت بات کرتی ہے، کوئی بات نہیں کرتی۔ تو اس کی طرف رجحان، توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں جو باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ دلی اختلاف اور دلی اتفاق سے ہوگا۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اتحاد و اتفاق یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ کی رسی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اتحاد، یہ اتفاق کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اتحاد، اتفاق، قرآن حدیث کو پکڑ لو، مطلب اتحاد ہو جائے گا آپ کا، اختلاف سے بچ جائیں گے آپ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی نہ کرو، اختلاف انتشار نہ کرو۔ اسی طرح یہ اتحاد، یہ اتفاق دنیا کی ساری نعمتوں، سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں 10ویں پارے کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس زمین کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، اگر آپ ان تمام نعمتوں کو، ان تمام خزانوں کو خرچ کر ڈالیں اور اس کے بدلے میں اگر آپ اتحاد پیدا کرنا چاہیں، اتفاق پیدا کرنا چاہیں، پھر بھی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کس کے بس میں ہے یہ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ لوگوں کو، دلوں کو جوڑنا چاہے تبھی اللہ جوڑ سکتا ہے، یعنی ایک نبی بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اتحاد، یہ اتفاق، کہ اگر سارے خزانے بھی خرچ کر دیے جائیں، ساری دولت کو لٹا دیا جائے، اس کے بدلے میں اتحاد کو لے لیا جائے، خرید لیا جائے، تو یہ بکنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز یہ اللہ ہی کر سکتا ہے پیدا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، ذرا غور کیجیے گا محترم سامعین کرام، کہ اس اتحاد و اتفاق کو اللہ نے باقی رکھنے کے لیے ہمارے اوپر کچھ اعمال فرض کیے ہیں، جیسے نماز، 5 وقتہ نماز، اور حکم یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 5 نماز با جماعت مسجد میں آ کر ایک امام کی پیچھے ادا کرنا ہے آپ کو، روزانہ 5 وقت سب ساتھ آئیں گے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی جاہل عالم نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی خاندان والا نہیں، حسب و نسب والا نہیں، سبوں کو آنا ہے اس مسجد کے اندر، اس میں فرق نہیں کرنا ہے، آپ کالے ہیں، آپ گورے ہیں، ہم
امیر ہیں، تم غریب ہو، ہم عالم ہیں، تم جاہل ہو، نہیں، سارے لوگوں کو آنا ہے اس مسجد میں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو جماعت اس طرح کرایا جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے تو آئے ہیں، کوئی یہاں کھڑا ہو گیا، کوئی وہاں کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی دروازے کے پاس میں کھڑا ہو گیا، نہیں چلے گا۔ ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، پیر سے پیر ملانا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر اتحاد، اتفاق پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے تم مسجد میں آ کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہو، قدم سے قدم ملاتے ہو، پیر سے پیر ملاتے ہو، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہو، ٹھیک اسی طرح نماز کے باہر بھی، عام زندگی میں بھی، عام حالات میں بھی مل کے رہو، اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو، محبت سے رہو، نفرت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ہمارے اندر اتحاد سکھانا چاہ رہا ہے، اتفاق پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ سبق دینا چاہ رہا ہے کہ ہم جس طریقے سے پانچوں نماز ایک امام کے پیچھے آ کر ایک ساتھ مل کے ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ہمیشہ پوری زندگی سماج میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں ایک ساتھ رہیں گے، ہم مل جل کے رہیں گے، ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ہم اتفاق کے ساتھ رہیں گے، ہم اختلاف نہیں کریں گے، انتشار نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اسی طرح حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ امام کے تابع ہو کر نماز ادا کیجیے۔ آپ جس طرح امام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے تو رکوع کیجیے، آپ سجدہ کر رہا ہے سجدہ کیجیے، آپ قیام کر رہی ہیں قیام کیجیے، آپ یعنی اس کے تابع ہو کر کرنا ہے، آپ کو اپنی منمانی نہیں کرنا ہے، نماز کے اندر میں اس کے تابع ہو کر آپ کو سب چیز کرنا ہے۔ اگر نماز کے دوران، نماز کی حالت میں اگر امام سے غلطی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ مسئلہ کیا ہے کہ یہ نماز ہی کی حالت میں امام کو باخبر کیا جائے، مطلع کیا جائے۔ مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر اطلاع کریں گے اور خواتین حضرات تالیاں بجا کر، اس طرح تالیاں بجا کر اطلاع کریں گی امام کو کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں حکم ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو امام کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ایسا ہے یا ایسا حکم ہے؟ غلطی امام سے ہو جائے تو نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا خود بھاگ جائیں مسجد چھوڑ کے؟ نہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں۔ یا حکم یہ بھی نہیں ہے امام سے اگر غلطی ہو جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کھینچ لو، نماز ہم پڑھائیں گے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں، حکم یہ بھی نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز ہی کے دوران، نماز ہی کی حالت میں آپ کو باخبر کر دینا ہے، اطلاع کر دینا ہے کہ آپ سے چوک ہو رہی ہے، یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، وہ اصلاح کر لیں گے اپنا۔ تو اسی طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کے ذریعے یہ سکھانا چاہ رہا ہے، یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ اگر عام زندگی میں، عام حالات میں اگر اپنے کسی دینی بھائی سے غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو اس سے بھاگو مت، یا اس کو اپنے سے دور نہ بھگاؤ، بلکہ اسی حالت میں رہ کر، وہیں رہ کر اس کی اصلاح کرو، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امامت کے ذریعے یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ نفرت، دشمنی، عداوت اگر ہو جائے، انبن ہو جائے تو وہاں بھاگو مت وہاں سے، یا اس کو اپنے سے بھگاؤ مت، مل جل کے رہو۔ تو یہ ہے پوری نماز کہ اس نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اتحاد، اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی اتحاد پیدا نہ کریں، اتفاق پیدا نہ کریں، محبت پیدا نہ کریں، اختلاف میں رہیں، انتشار میں رہیں، دلوں کو نہ ملائیں، تو آپ یہ جان لیجئے یہ آپ نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز کی جو روح ہے، جو غذا ہے، آپ نے اس کو پایا نہیں ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔
آپ نے ظاہر کو تو پا لیا، نماز پڑھ لیا کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے جو سکھانا چاہ رہا ہے، جو سبق دینا چاہ رہا ہے، وہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ روح ہے، غذا ہے، مغز ہے۔ آپ کو وہ چیز ملی نہیں ہے۔ 5 وقت آ رہے ہیں، پیر مل رہا ہے، کاندھے سے کاندھا مل رہا ہے، جسم سٹ رہا ہے، لیکن دل نہیں سٹ رہا آپ کا، دل آپ کا الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں، ہم نماز پڑھیں لیکن اس کے درس کو، اس کی عبرت کو، اس کی نصیحت کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح آپ سارے اعمال کو لے لیجیے، آپ حج کو لے لیجیے، حج کی مثال میں بھی اتحاد کا مظہر ہے، اتفاق کا مظہر ہے۔ روزہ کو لے لیجیے، آپ سارے لوگ روزہ ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک ساتھ کھولتے ہیں، عید ایک ساتھ مناتے ہیں لوگ چاند کے حساب سے، تو یہ بھی اتحاد اتفاق کا مظہر ہے، صورت ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے کچھ اعمال کو ہم پر نافذ کر دیا ہے، تاکہ ہم وہ اعمال کر کے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں، اختلاف انتشار برپا نہ کریں۔ اسی کے برخلاف، اسی کو الٹا آپ لے لیجیے، آپ اختلاف کو لے لیجیے، انتشار کو لے لیجیے۔ آپ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے، اگر یہ اختلاف، یہ انتشار کسی گھر میں داخل ہو جائے تو گھر کو زیر و زبر کر کے رکھ دے، گھر کو تہوبالا کر کے رکھ دے، گھر کو منتشر کر کے رکھ دے، اولاد کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، رشتہ دار کو جدا جدا کر دے، تفریق کر دے۔ اگر یہی اختلاف، یہی انتشار جماعت میں داخل ہو جائے، جمعیت میں داخل ہو جائے، تو جماعت کو، جمعیت کو بکھیر کے رکھ دے، ادھیڑ کے رکھ دے، تہوبالا کر دے، زیر و زبر کر دے، برباد کر دے، رکھ دے۔ یہ ہے اختلاف و انتشار۔ اس لیے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن و حدیث میں زیادہ تر جو مواد ہے اختلاف کے بچنے کے بارے میں ہیں، اختلاف سے کیسے بچا جائے، اختلاف کے اسباب کے بارے میں ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر اختلاف ہوتے ہیں۔ اتحاد کے مقابلے میں اختلاف کی باتیں زیادہ ہیں قرآن و حدیث میں، تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس سے پرہیز کریں، اور انسانی عقل بھی اس چیز کو زیادہ مانتی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقام کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر اسی کے سامنے اس کے نقصانات کو بیان کیا جائے تو فوراً جھٹ پٹ سمجھ لیتا ہے۔ وہ عظمت کو، فضیلت کو، مقام کو سمجھے گا نہیں، لیکن اگر اسی کے سامنے کسی چیز کی نقصان کو بیان کر دیا جائے تو فوراً مان لے گا وہ۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں سارے سامعین سے، سارے مصلیان مسجد سے کہ باہر میں مٹھائی بٹ رہی ہے، آپ لوگ جائیں مٹھائی لے لیں، تقسیم ہو رہی ہے باہر مٹھائی، تو شاید ہی کچھ لوگ جائیں، کچھ لوگ نہ جائیں۔ بچے جائیں گے، بڑے نہیں جائیں گے، ہم کیوں جائیں بھائی، میرے پاس سب کچھ، ہم نہیں جائیں گے باہر میں، مٹھائی نہیں لیں گے ہم۔ اگر مٹھائی کی فضیلت بیان کیا جائے، کھانے کی فضیلت کو، باہر میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، آپ لوگ جائیں مٹھائی جا کر لیں، تو بچے جائیں گے، بڑے نہیں جائیں گے، کچھ لوگ جائیں گے، کچھ لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر وہی اس کے نقصان کو بیان کیا جائے، اگر یہ ہم بیان کر دیں آپ کے سامنے، اس مسجد میں ایک بم ہے جو پھٹنے والا ہے، سب بھاگیں گے لوگ، سب لوگ چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے وہی بات اس سے پہلے بولی جا رہی تھی کسی چیز کی عظمت کے بارے میں، مقام کے بارے میں، کہ مٹھائی باہر تقسیم ہو رہی ہے آپ جائیں، تو لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر وہی نقصان کو بیان کر دیں ہم کہ نہیں مسجد میں بم ہے جو پھٹنے والا ابھی ہے، سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے جب کسی انسان کے سامنے کسی چیز کی مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اتنا سمجھتا وہ نہیں ہے، اس کے نقصان کو بیان کر دیا جائے جھٹ پر سمجھ لیتا ہے وہ، ہاں اس کا نقصان یہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کام مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن و حدیث کے اندر جو زیادہ باتیں بیان فرمائی ہیں، جو زیادہ مواد ہے اتحاد و اتفاق کے بنسبت، اس کے مقابلے میں زیادہ مواد اختلاف کے بارے میں ہیں۔ اختلاف سے کیسے بچا جائے، انتشار سے کیسے بچا جائے، اختلاف، انتشار، نفرت کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں 10ویں پارے کے اندر کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فتفشلو وتذهب ريحكم کہ واطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ اگر اختلاف کرو گے، انتشار کرو گے، تب کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم پنچر بن جاؤ گے۔ اس کے نقصان ہے یہ، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ایسا نہ کرو، واصبروا، ڈٹے رہو۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ بندی کے شکار ہو گئے، جو اختلاف کر لیے، جو انتشار کر لیے، بینات آ جانے کے بعد، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اللہ یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ وصیت کر رہا ہے یہود و نصارہ کو سامنے لا کر کہ دیکھو اس کو دیکھو، یہ لوگ بڑھ گئے، اختلاف کر لیا، انتشار کر لیا، تم اختلاف نہ کرو، تم انتشار نہ کرو۔ تو قرآن و حدیث میں زیادہ مواد، زیادہ باتیں اختلاف سے بچنے کے بارے میں ہیں، انتشار سے بچنے کے بارے میں ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ کے قاعدے کو تسلیم کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے ہم بھی ذرا آج یہ دیکھ لیں کہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اختلاف و انتشار کے اسباب کیا ہیں، نفرت پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ان اسباب کی بنا پر، ان وجوہات کی بنا پر نفرت پیدا ہو جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہم آئندہ پرہیز کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف، انتشار، نفرت کے اسباب، وجوہات کیا ہیں۔ اختلاف و انتشار، نفرت کے اسباب 10 ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، یہ پہلی وجہ ہے نفرت کے پیدا ہونے کی۔ لوگوں پر ظلم و ستم کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے بے دک جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو دوڑتا ہوا ایک اونٹ اللہ کے نبی کے خدمت میں آیا اور رونے لگا، شکایت کیا رو کر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو ایک صحابی رسول آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مالک ہوں، بتائیے کیا بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کھلاتے پلاتے کم ہو، کام زیادہ لیتے ہو، تو خبردار سن لو، اس اونٹ کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہو، کام زیادہ مت لو، اس کو زیادہ تھکاؤ مت، کھلاؤ پلاؤ، تھکاؤ مت۔ اللہ نے تم کو اس کی ملکیت میں کر دیا ہے، تم کو بلکہ اس کو تمہارے ماتحت میں کر دیا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اس پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ تو ذرا غور کیجیے آپ، ایک جانور کو بھی یہ ظلم ستم برداشت نہیں ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو حساس مخلوق ہے، نازک مخلوق ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی؟ آگے آپ کے ظلم کو، آپ کے ستم کو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، تو ہر آدمی اپنے اندر یہ سوچے، غور کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، لوگ ہم سے دور کیوں ہیں، متنفر کیوں ہیں، لوگ سوچیں، غور کریں اپنے اندر میں۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ لوگوں میں سے سب سے برے لوگ وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک ہوں گے قیامت کے دن جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی شر کی وجہ سے، یعنی سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو لوگ تعلقات، معاملات کو چھوڑ دیں، کیوں؟ اس کے شر کی وجہ سے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ شر ایسی چیز ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ بدک جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کی صورتیں 3 ہیں۔ جب کسی کو تکلیف دیا جائے تو اس کی صورتیں 3 ہوتی ہیں۔
اس کی جان کے تعلق سے، اس کے مال کے تعلق سے، اس کی عزت کے تعلق سے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے. کیا مطلب؟ پہلے کیا ہے؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی جان لے لینا، زخمی کرنا، مارنا، پیٹنا، کسی سے پٹوانا، کسی سے مروا دینا، یہ سب کیا ہے؟ خون. اس کا خون تم پر حرام ہے. اس کو مارنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، مروانا بھی نہیں ہے. اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ ومالہ، اس کا مال حرام ہے. کیا مطلب؟ مال، کسی کا مال چھین لینا، مال کو ہڑپ کر لینا، مال میں کمی کر دینا، مال میں نقصان پہنچانا. اسی طرح اچھا خاصا کسی کے پاس نوکری ہو، جاب ہو، فون کر کے تعلقات کر کے اس کی نوکری کو چھڑوا دینا، ہٹوا دینا، اس کو ہٹاؤ، اس کو نوکری سے نکالو، یہ سب کیا ہے؟ مال. اس کی مال حرام ہے اس کے اوپر میں. آپ اچھا خاصا وہ کما رہا تھا بیچارہ، آپ نے اس کو مال سے ہٹا دیا، آپ نے اس کو معیشت سے ہٹا دیا، دور کر دیا، اس کو تکلیف دے رہی ہے. مالی تکلیف دینا یہ بھی ایک صورت ہے تکلیف دینے کی. تو دوسرا کیا ہے؟ ومالہ، اس کا مال اس کے اوپر حرام ہے. تو یہ سب صورتیں اس میں شامل ہیں. اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ وعرضہ، اس کی عزت اس کے اوپر حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی عزت کو اچھالنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس پر تہمت لگانا، اس کی بے عزتی کرنا، برسر عام سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، یہ ہے اس کی عزت. وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے. تو اس کی بے عزت نہ کی جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ پردہ پوشی کی جائے، پردہ دری کی جائے. جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کوئی ایسی عیب، کوئی کمیاں، تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے. لیکن لوگ اس کو اچھالتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک نفرت کی صورت ہے. جب پتہ چلے گا اس شخص کو کہ میری غیبت کرتا ہے، کسی اور کے سامنے میرے راز کو کھول دیتا ہے، تو وہ شخص اب نفرت کرے گا اس سے. تو یہ بھی ایک صورت ہے تکلیف پہنچانے کی. تو پہلی صورت کیا ہے؟ اختلاف کی، انتشار کی، نفرت کی، کہ ظلم و ستم کرنا، یہ پہلی صورت. نمبر 2، بد مزاجی. بد مزاجی بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اور بد مزاجی، بد اخلاقی عموماً عام طور سے اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. ذمہ دار قسم کے آدمی کے اندر یہ صفت زیادہ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر مرد حضرات یہ ذمہ دار ہوتے ہیں. کس کے؟ اپنی اولاد کے، اپنی بیوی بچوں کے. تو اب یہ مرد حضرات سخت ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو درست کرنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے بالکل سخت ہو جاتے ہیں. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، پیٹنا، چلانا، کس کو؟ بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، ہر وقت سختی. کیوں؟ اس لیے کہ سختی کریں گے تو بیوی بچے ہم سے ڈریں گے. اگر نرمی سے بات کریں گے تو ہم سے بیوی بچے ڈریں گے نہیں. تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہر وقت سختی سے بات کرتے رہتے ہیں، نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میری عزت کی جائے. ہم شوہر ہیں، ہم والد ہیں، لوگ میرے مقام کو سمجھیں. ہم شوہر ہیں، لوگ میری عزت کریں. تو وہ عزت کو باقی رکھنے کے لیے ہر وقت بیوی سے، بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ ایسا صحیح نہیں ہے. یہ ہے سختی مزاجی. ٹھیک ہے، سختی ہونی چاہیے، سختی کی جگہ سختی کرنا ہے. ہر وقت سختی نہیں چلے گی. نرمی کی جگہ نرمی کیجیے، سختی کی جگہ سختی کیجیے. اب ہر وقت سختی کرنا، بد مزاجی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ اس کو بولتے ہیں بد مزاجی. مثال کے طور پر تالا کیسے کھلتا ہے؟ پتہ ہے تالا کیسے کھلتا ہے؟ چابی سے کھلتا ہے. چابی گھسائیے، کتنی نرمی سے تالا کھل جاتا ہے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ محنت ہے تالا کھولنے میں. چابی آپ کے پاس ہے، تالا سامنے پڑا ہے، کھول لیجیے، کتنا آسانی سے کھل جائے گا. لیکن اگر کبھی ایسا ہو اتفاق سے تالا، یہ چابی گم ہو جائے، چابی نہ ملے، یہ چابی ہو لیکن چابی میں زنگ لگ جائے، تب کیا کریں گے؟
तब ताला खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? चाबी नहीं, हथौड़ा लाना पड़ेगा आपको मारने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। वही मिसाल यहाँ पर भी, हर वक्त सख्ती नहीं करना है, नरमी करना है आपको। जहाँ जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ सख्ती करना है। हर वक्त आप हथौड़ा घुमाएंगे, आप ताला में तो नहीं चलेगा। नरमी से काम चलना है, नरमी से चाबी को अब ताला को खोलना है, धीरे से खुल जाएगा। तो वही मिसाल यहाँ पर भी फिट होगा। माशरे के अंदर, घर के अंदर, जमात के अंदर हर वक्त हथौड़ा निकालना, हर वक्त तलवार निकालना नहीं, चाबी निकालिए आप, नरमी से खोल लीजिए आप। हाँ, जब कभी चाबी में जंग लग जाए, चाबी ना मिले, भुला जाए, तब हथौड़ा को लेकर आइए और मारिए, तब ताला खुल जाएगा। तो यही मिसाल है, सख्ती हर जगह नहीं चलेगी, नरमी, जो काम नरमी से होता है वो सख्ती से नहीं हो पाती है। इसी तरह सख्त मिजाजी और बद मिजाजी उमूमन आम तौर से उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसके अंदर जिसे ओहदा मनसब मिल जाता है। जिसे ओहदा मनसब मिल जाता है उसके अंदर सख्ती मिजाजी पैदा हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो ये सोचता है कि हम तो ओहदे पर कायम हैं, हम तो मनसब पर कायम हैं। अगर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा सलाम कलाम करेंगे तो लोग मेरी इज़्ज़त कम कर देंगे, मेरा मकाम, मेरी इज़्ज़त घट जाएगी। तो वो अपनी इज़्ज़त को बाकी रखने के लिए, अपने मकाम को बाकी रखने के लिए ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, ज़्यादा लोगों से मिल जोल नहीं करता है, सलाम कलाम नहीं करता है। क्यों? इसलिए अगर बातचीत ज़्यादा करेंगे, हम सलाम कलाम करेंगे, तो ये मेरा मकाम जो है, इज़्ज़त है, घट जाएगी। तो अपने मकाम को बाकी रखने के लिए वो बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, बिल्कुल खामोश रहता है, ताल्लुकात बाकी रखता नहीं है। तो लोग ये समझते हैं, और वो आदमी समझता है कि बड़ा अच्छा है, कितनी अच्छी खूबी है, लोग हमसे बात नहीं करते हैं, देखो लोग हमसे डरते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं। नहीं, ये खूबी नहीं है, ये खामी है, कमज़ोरी है। ये मत समझिए लोग आपसे नहीं मिलते हैं, मुसाफा नहीं करते हैं तो बड़ा हम अच्छे हैं, बड़ा हम कमाल वाले हैं, अरे लोग हमसे डर रहे हैं, देखो हमसे बात नहीं करते हैं लोग। नहीं, ये क्या है? खूबी नहीं, खामी है और कमज़ोरी है। ये ना समझें कि लोग हमसे मुसाफा नहीं कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो बड़े हमसे खुश है वो। नहीं, ये समझिए कि लोग आपसे मुसाफा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको इस तरह सोचना है। लोग हमसे मिल क्यों नहीं रहे हैं, आपको इस तरह सोचना है। ऐसा नहीं, लोग मुसाफा नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल रहे तो बड़े अच्छे हो गए हम। ये खामी है और ये कमज़ोरी है। शैतान ये जहन में डालता है कि नहीं देखो लोग तुमसे डरते हैं, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े कमाल वाले हो, तुम बड़े अच्छे हो, पावरफुल आदमी हो। नहीं, ये खामी है और कमज़ोरी है, और ये शैतान की तरफ से होता है ऐसा। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत की वजह से आप नर्म दिल बना दिए गए हैं। और कीजिएगा, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ मेरे महबूब आप अल्लाह की रहमत की वजह से आप नर्म दिल बना दिए गए हैं। क्या पता चला? नरमी अल्लाह की रहमत है और सख्ती अल्लाह का गज़ब है। जिसके अंदर नरमी हो समझ जाइए वो इंसान अच्छा है, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। तो नरमी ये अल्लाह की रहमत है। उसके बाद आगे अल्लाह बयान फरमाता है, वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बफ़र्ज़ मुहाल सख्त दिल होते हैं, बद मिजाज होते हैं, बद अखलाक होते हैं, तो ये जो सहाबा जो आपके पास बैठे हैं इर्द गिर्द आस पास, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, छट जाते हैं, भाग जाते हैं। खिताब किससे हो रहा है? अल्लाह के नबी से, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि मेरे नबी आप अच्छे हैं, अच्छे अखलाक वाली हैं। अगर मान भी लिया जाए, अगर आप बद अखलाक होते हैं, बद मिजाज होते हैं, तो सहाबाए किराम आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी ताबेदारी करने वाले हैं, आपकी हर एक इशारे पर जान कुर्बान कर देने वाले हैं, आपसे छड़ जाते। अगर बद अखलाक होते तब, बद मिजाज होते तब। तो इससे पता क्या चला? बद अखलाकी से, बद मिजाजी से इंसान दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं लोग। इसी तरह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार कुल्लु उतुल्लिन जवाज़िन मुस्तकबिरिन। अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबे किराम क्या मैं तुम्हें बताऊं जहन्नमियों के बारे में, कि जहन्नम में जाने वाले कौन लोग होंगे, पता है? हाँ, बोला बताइए आप। तो कहा अल्लाह के नबी ने, सुन लो, कुल्लु उतुल्लिन जवाज़िन मुस्तकबिरिन, हर
چڑچڑاپن والا آدمی، ہر تکبر کرنے والا آدمی، ہر بد مزاج آدمی، ہر وقت بالکل فحش گوئی کرنے والا آدمی، چڑچڑاپن آدمی، یہ ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ ہر وقت نرم مزاجی نہیں، غلط انداز سے بات کرنا، جھڑک کے بات کرنا، سامنے مل کر بات کرنا، کوئی بات ہو رہی ہے رخ پھیر کے بات کرنا، سامنے ملا کے، یہ بھی ایک بد اخلاقی کی صورت ہے۔ جب بات کسی سے کیجیے آپ بالکل سامنا سامنی بات کیجیے، ایسا نہیں آدمی پیچھے کھڑا ہے اب جواب دے رہے آگے کھڑے ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے جائیے، نہیں، یہ بھی ایک بد اخلاقی کی صورت ہے۔ آپ سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کیجیے آپ، اور یہ بھی سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، سب صدقہ ہی، سب سنت ہے، یہ سب سنت ختم ہو رہی ہے ہم لوگوں کے اندر سے۔ ہنسنا کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہنسنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں آپ، صدقہ ہے یہ۔ تو یہ ہے نمبر 2، دوسری صورت سخت مزاجی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ ظلم کرنا، ستم کرنا، دوسرا کیا ہے؟ سخت مزاجی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات آئے گی، اور بھی اس کی وجوہات کیا ہیں نفرت پیدا ہونے کے اور اختلاف انتشار پیدا ہونے کے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمارے عقیدے میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، ہمارے اعمال میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، اسی طریقے سے جس طرح ہمارے عقیدہ ایک ہیں، ہماری اعمال ایک ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو بھی ایک کر دے۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔